کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اور اس جگہ پہ وہاں پر باقاعدہ طور پر مظاہرین کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس آپریشن میں 1500 کے قریب پولیس اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ 1500 کے قریب پولیس اہلکار اس آپریشن میں پنجاب پولیس کے، اسلام آباد پولیس کے حصہ لے رہے ہیں۔ بلیو ایریا، اسلام آباد کا مرکزی علاقہ ڈی چوک سے کچھ فاصلے پر، وہاں پر پولیس نے باقاعدہ کریک ڈاؤن، خیبر چوک اور کلثوم پلازا کے درمیان آپریشن کیا جا رہا ہے۔ گرفتاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو مظاہرین بیٹھے تھے ان کی اب باقاعدہ گرفتاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں گرفتاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ بلیو ایریا میں پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ آپریشن بلیو ایریا، اس کے قرب و جوار، ڈی چوک کے اطراف، یہ تمام تر علاقہ جو کہ اس وقت مظاہرین میں گھرا ہوا تھا، ان کے خلاف اب باقاعدہ طور پر آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، گرفتاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اسلام آباد کے ان تمام مرکزی علاقوں میں جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ کیا ہے۔ اور اس وقت آنسو گیس کی شیلنگ جاری ہے، فائرنگ کی آوازیں ہیں علاقے میں۔ ذوالقرنین ہمارے کورسپونڈنٹ وہاں بیٹھے ہیں، بلکہ میں آن ایئر میں ذوالقرنین سے پہلے منیب فاروق سے، ہمارے بہت اچھے دوست، میں منیب صاحب سے آن ایئر میں آپ سے معافی کا طلبگار بھی ہوں منیب صاحب کہ وہ ظاہر یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے اس لیے ہم بات ہی صحیح سے نہیں کر پائے۔ ذوالقرنین آپ ہمیں بتائیے اس اہم ترین خبر کے بارے میں، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بلیو ایریا، ڈی چوک کے اطراف میں ایگزیکٹلی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے میں یہ بتا چلوں کہ ان کو پہلے کلثوم پلازا سے خیبر پلازا تک جو ہے دھکیل دیا گیا اور کچھ جو کارکنان تھے وہ زیرو پوائنٹ کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے حکمت عملی بنائی گئی ہے پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس کی جانب سے 1500 کے قریب جو اہلکار ہیں، جس میں ایلیٹ فورس کے اہلکار ہیں اور اسلام آباد پولیس کے بھی، انہوں نے یہ اب باضابطہ جو آپریشن ہے اس کا آغاز کر دیا ہے اور شدید جو ہے فائرنگ بھی کی گئی ہے، شدید شیلنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اس وقت وہاں پر ایکچوئل جو ہے اندر کیا ہو رہا ہے یہ تو ہم ابھی تک کچھ نہیں بتا سکتے، کیونکہ جو بلیو ایریا کے دونوں اطراف میں جو لائٹیں ہیں وہ بھی مکمل طور پہ بجھا دی گئی ہیں اور وہاں پر چیخ و پکار جو ہے وہ ہمیں سنائی دے رہی ہے اور شدید فائرنگ ہے۔ جبکہ وہاں پر جو رینجر کی گاڑیاں، پولیس کی گاڑیاں وہاں پہنچی تھی تو ان پر پتھراؤ بھی مظاہرین کی جانب سے کیا گیا ہے، لیکن شدید جو شیلنگ ہے وہ بھی کی جا رہی ہے اور اس وقت تک 450 کے قریب جو ہے کارکنان ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے اندر گھسنا ہے اور جو ان کے مین لیڈر جو ہیں وہ ملتے جائیں گے ان کو بھی حراست میں لیتے جائیں گے۔ اور اب جو آپریشن جو حکومت نے حکمت عملی تیار کی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے اور وہ اب باضابطہ جو ذوالقرنین جو ساری صورتحال بتا رہا ہے جس میں آپ امپورٹنٹ اپڈیٹ دے رہے ہیں، 1500 کے قریب پولیس اہلکار اس میں حصہ لے رہا ہے، 450 کے قریب بندہ آلریڈی گرفتار ہو گیا ہے۔ اس پہلی ویو میں آپ کہہ رہے ہیں فائرنگ ہو رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، یعنی یو ہیو آل دا ریزنز ٹو بلیو کہ چونکہ پچھلے 48 گھنٹوں میں شیلنگ اور گرفتاریاں تو چلتی رہی ہیں، لیکن یہ اس وقت سارے اس سے نظر آ رہا ہے کہ ایک حتمی بڑا کریک ڈاؤن جس کی ہم بات کر رہے تھے، جو کہ شاید اس ارادے کے ساتھ کیا جا رہا ہو کہ ابھی معاملہ ختم کیا جائے، یہ اس سطح کا یہ معاملہ لگ رہا ہے آپ کو تمام تر شواہد سے؟ جی بالکل، یہ بتا چلوں کہ جب وزیر داخلہ نے میڈیا سے بات کی اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے بھی غیر رسمی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ حتمی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک تو ہم نے اب مذاکرات نہیں کرنے اور اس کے بعد آج رات ہی ہم نے اس جناح ایوینیو کو ہر صورت خالی کرانا ہے اور اس کے بعد جو ہے پنجاب پولیس کی جو بھاری نفری وہ یہاں پر بلائی گئی۔ تھینک یو ذوالقرنین، پلیز ہمارے ساتھ رہیے، مزید اپڈیٹس لیجئے تاکہ پھر آپ کے توسط سے ہم ویورز کو دیں۔ حسن ایوب ہمارے آف کورس سینئر تجزیہ کار اور کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ چونکہ ظاہر ہے اگلا بڑا سوال یہ کہ یہ جو قافلہ ہے اسی قافلے میں تو کنٹینر ہے، اسی کنٹینر میں تو بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور صاحب بھی ہیں اور اسی قافلے پہ آپ بتا رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو گیا ہے، 450 بندہ گرفتار ہو گیا ہے، تو یہ کیا ان کے کنٹینر کے قریب بھی پولیس پہنچ گئی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ حسن ایوب، آپ کے پاس ان دو افراد کے بارے میں اطلاع ہے کہ کیا شیلنگ اور یہ گرفتاریوں کا معاملہ ان کے کنٹینر کے اطراف میں پہنچی ہے پولیس یا نہیں؟ دیکھیں وسیم بھائی، یہ دونوں جو ہیں وہ تحویل میں لیے جا چکے ہیں، بشرا بیگم اور علی امین گنڈاپور۔ آپ کہہ رہے ہیں تحویل میں لیے جا چکے ہیں؟ جی تحویل میں لیے جا چکے ہیں اور یہ بیسیکلی اب اریسٹ ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے
ان کو اریسٹ قرار دیا جائے گا یا ان کی ڈیٹینشن ہے یا ان کو اپنا مہمان بنایا ہے، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بشرا بی بی صاحبہ پولیس کی تحویل اور حراست میں ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں ہے بشرا بیگم بھی اور علی امین گنڈا پور بھی. اور دیکھیں، یہ ان کو بڑی فیس سیونگ دی گئی، ایک آپشن دیا گیا کہ آپ جائیں جو ہے سنجانی کے مقام پر اپنا سٹ ان کر لیں، پھر ہم مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل دے دیتے ہیں، اور مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل دینے کے بعد تو پھر معاملوں کو آگے دیکھ لیتے ہیں. تو وہ 3-4 دن کا ٹائم تو ان کو مل جانا تھا، لیکن یہ بضد تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم بانی چیئرمین تحریک انصاف کو رہا کروائے بغیر ہم نے نہیں جانا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو رینجرز کے جوانوں کی شہادت ہوئی، آپ دیکھیے کہ اس سے پورا جو پاکستان ہے وہ غمزدہ ہے. اور ان دی لائن آف ڈیوٹی یونیفارم پرسنلز کو جو ہے وہ انہوں نے شہید کیا. تو پھر ریاست نے بھی کسی قسم کی کوئی نرمی نہ دکھانے کا اور کوئی فیس نہ جو ہے دینے کا فیصلہ کر لیا تھا. تو حسن یعنی ابھی اسی کی آپ پورا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں، ابھی اس وقت یہ دونوں شخصیات وہیں قافلے میں ہی موجود ہیں. ابھی کچھ دیر میں پتہ لگے گا کہ ان کو یہاں سے کہیں لے جایا جاتا ہے، کہاں لے جایا جاتا ہے، آلریڈی موو کر دیا گیا ہے. کوئی ایسی خبر جو ہے ان کی غلط ثابت نہیں ہوئی. تو یہ جو بنیادی طور کے اوپر بشرا بیگم اور علی امین گنڈا پور دونوں ریاست کی تحویل میں آ چکے ہیں. بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں. حسن ایوب ہمارے ساتھ ہیں، ذوالقرنین بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں ایک بار پھر ناظرین کے لیے ریپیٹ کر دوں، ذوالقرنین کو بھی ملائیے گا تاکہ وہاں گراؤنڈ پہ موجود ہے تو بتائے کیا ہے. ناظرین، اس وقت حسن ایوب صاحب کی خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو اور عمران خان صاحب کی زوجہ بشرا بی بی صاحبہ کو، جو کہ اس مارچ کو ان آل پریکٹیکل سینس لیڈ کر رہی تھیں، ان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایز وی اسپیک اپنی حراست میں لے لیا ہے، تحویل میں لے لیا ہے، حراست میں لے لیا ہے. اب آگے حسن بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ تب فیصلہ ہوگا کہ علی امین صاحب کو گرفتار ڈکلیئر کیا جاتا ہے یا ڈیٹین کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے. لیکن ایز وی اسپیک حسن ایوب صاحب کنفرم کر رہے ہیں اور آپ کو خبر دے رہے ہیں، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بشرا بی بی کو تحویل میں لے لیا گیا ہے. ایک بڑے آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، کریک ڈاؤن کر لیا گیا ہے کہ جس میں ہمارے کورسپونڈنٹ ذوالقرنین کے مطابق 450 افراد اب سے کچھ دیر پہلے تک تحویل میں لے لیے گئے ہیں، یعنی کہ تقریباً 500 افراد تحویل میں لے لیے گئے ہیں. مظاہرین کو گرفتار کرنے کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ذوالقرنین، آپ وہاں پر موجود ہیں، ذرا ہمیں آپ جو بھی آنکھوں دیکھا منظر دیکھ رہے ہیں ہمیں مزید بتائیے گا. اس وقت وہاں کیا شیلنگ جاری ہے، مزید گرفتاریاں جاری ہیں، مظاہرین منتشر ہو رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے وہ شیلنگ رک گئی ہے کیونکہ جو مظاہرین کی بڑی تعداد ہے وہ 0 پوائنٹ کی طرف بھاگ چکی ہے. جو گاڑیاں وہاں پہ موجود تھی، لوگ فٹافٹ گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اور گاڑیاں جو ہے بھگائی جا رہی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں پیدل وہاں سے بھاگ رہے ہیں. جو پولیس نے ایک دم جو آپریشن کیا تھا اس کے بعد فائرنگ بھی ہوئی اور پھر شیلنگ بھی ہوئی. اس کے بعد جو ہے شیلنگ کا سلسلہ بھی رک گیا ہے، فائرنگ کا سلسلہ بھی رک گیا ہے. اور جو خیبر چوک سے کلثوم پلازا کا ایریا ہے یہ مکمل طور پہ خالی ہو چکا ہے. اور اس وقت جو پولیس ہے وہ جنا ایوینیو کے اوپر مکمل طور پہ موجود ہے اور پولیس کا ہی وہاں پر قبضہ ہے. مظاہرین کافی حد تک جو 7 کے سائڈ پر جو گرین ایریا ہے، گرین بیلٹ ہے، اس طرف چلے گئے ہیں. کچھ 0 پوائنٹ کی طرف چلے گئے ہیں. اور جو پولیس ذوالقرنین، یہ جو بھی افراد اسلام آباد کے باقاعدہ محل وقوع سے علاقے سے واقف نہیں، اگر میں آسان الفاظ میں کو تو کہنا ٹھیک ہو گیا، جو مختلف علاقے بتا رہے ہیں اس سے مراد یہ کہ یہ ڈی چوک سے دور دور جاتے چلے جا رہے ہیں اور ڈی چوک کے قریب ترین جتنا علاقہ ہے بہت سارا کلیئر کر لیا گیا اور مزید کلین کیا جا رہا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ دیکھیں، ڈی چوک تو پہلے ہی ڈی چوک میں تو کچھ بھی نہیں تھا. صحیح بات ہے، یعنی یہ سارے علاقے ایسے ہی ہے. جی ہاں، جو کچھ کلومیٹرز کے فاصلے پر بھی ڈی چوک سے وہ بھی کلیئر ہو رہے ہیں. جی بالکل، جہاں جہاں لوگوں کو چھپنے کی جگہ مل رہی ہے وہ بھاگ رہے ہیں. اگرچہ ان کو علاقوں کا نہیں پتا لیکن ان کی کوشش ہے کہ مارکیٹیں ہیں یا کوئی گھر ہے اس طرف بھاگیں. اور کیونکہ ساتھ میں G7 سیکٹر بھی ہے، F6 بھی ہے، F7 بھی ہے، تو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں اس جگہ سے جو ہے فوری طور پہ یہاں سے نکلا جائے. اور جو گاڑیوں پہ پہلے ہی موجود تھے انہوں نے گاڑیاں جو ہے وہاں سے بھگائی ہیں اور 0 پوائنٹ کی طرف واپس چلے گئے ہیں. باقی جو پیدل لوگ ہیں وہ بھی دائیں بائیں بھاگ چکے ہیں کہ ان کا واضح طور پر یہ پیغام مل چکا ہے کہ جو آپریشن ہے فورسز کا وہ شروع ہو چکا ہے. اور اس وقت جو ہے خیبر پلازا سے کلثوم پلازا، چائنا چوک اور ڈی چوک یہ مکمل طور پہ کلیئر کرا لیا گیا ہے.
صحیح. اور یہ کسی ایک کنٹینر میں آگ لگنے کی اطلاع کہیں آئی؟ آپ نے ایسا کوئی منظر دیکھا ہے؟ جی بالکل ابھی میں فوٹیج ہی بھیج رہا تھا، بیچ میں کال آ گئی. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ مرکزی کنٹینر ہے جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما لے کر آئے تھے اور ان کو آگ لگی ہے. ابھی اس حوالے سے اپنی طور پہ ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی وہی کنٹینر ہے جس کے اوپر یہ مرکزی رہنما جو ہے پی ٹی آئی کے آئے تھے. فوٹیج سامنے آ چکی ہے کہ آگ جو ہے وہ کنٹینر کو لگ چکی ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی تصدیق جو ہے نہیں ہو پائی کہ واقعی یہ وہی کنٹینر ہے یا جو کنٹینر رکھے گئے تھے ان کو آگ لگائی گئی ہے. اس حوالے سے ہم تصدیق کر رہے ہیں. رائٹ، اوکے. تو آپ کہہ رہے ہیں کسی کنٹینر میں آگ لگی ہے، ابھی کون سا کنٹینر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے. لیکن یہ اچھا، سو ابھی یہ جو بلو ایریا ہے، یعنی جو ایک اور مرکزی علاقہ ہے اسلام آباد کا، جہاں سے جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا تو بتایا جا رہا تھا کہ کچھ افراد موجود ہیں ٹولیوں کی شکل میں. اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں تب بلو ایریا کلیئر ہے بالکل؟ جی بالکل، اس وقت جو بلو ایریا ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے. ٹی چوک سے لے کر خیبر چوک تک جو ہے وہ ایریا مکمل طور پہ کلیئر ہے. جہاں سے جنا ایوینیو شروع ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ اس وقت فورسز وہاں پر موجود ہیں اور تمام جو مظاہرین ہیں یا تو وہ مختلف سیکٹرز میں چھپ چکے ہیں یا پھر زیرو پوائنٹ کی طرف چلے گئے ہیں. پہلے ہی لوگ جو ہے بسیں بھی وہاں پہ سٹارٹ کھڑی ہوئی تھیں اور جب آپریشن کی باتیں چل رہی تھی کہ کسی وقت آپریشن سٹارٹ ہوگا تو لوگ پہلے ہی گاڑیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد اچانک سے جیسے ہی آپریشن شروع ہوا اور وہاں سے پھر لوگ جو ہے نکلے ہیں. جو پیدل تھے لوگ اور جو فورسز کے ہاتھ لگے ان کو تو حراست میں لے لیا گیا. جو بھاگ سکتے تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے اور زیرو پوائنٹ کی طرف چلے گئے. ذوالقرنین پلیز آپ ذرا مزید کچھ معلومات لیجئے. میں حسن ایوب صاحب کی طرف جاتا ہوں. آپ مزید معلومات چونکہ کچھ مزید کنفرمڈ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں، لیکن آپ جب کنفرم کریں گے تو بھی ہم اس کو باقاعدہ آفیشلی نشر کریں گے کہ یہ جو آگ لگی ہے یہ غالباً مرکزی کنٹینر میں ہی لگی ہے، جس کا آپ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو مین کنٹینر تھا اسی میں آگ لگی ہے. اطلاعات یہی آ رہی ہیں، لیکن آپ پلیز کو کنفرم کیجئے اینڈ دین گیٹ بیک ٹو اس تاکہ ہم ذرا ویورز کو بتائیں کہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیوں ہے. حسن ایوب صاحب مزید کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ اور یہ یعنی اب یہی لگ رہا ہے نا کہ یہ والا جو کریک ڈاؤن ہے، کیونکہ اس سے پہلے آگ مچوری تو چلتی رہی ہے لیکن یہ آپریشن اسی ارادے کے ساتھ بظاہر شروع کیا گیا ہے کہ اب اس معاملے کو ختم کیا جائے، اس دھرنے مظاہرے اور قافلے والے معاملے کو. دیکھیں وسیم دامی صاحب، یہ تو ریاست سنجیدہ تھی، ریاست فیس سیونگ دے رہی تھی، ریاست جو ہے وہ طاقت کے استعمال سے گریز کر رہی تھی. ریاست نے ہر ممکن کوشش کی. جب گولیاں ماری گئی، جب انتشار پھیلایا گیا، تب بھی ریاست نے تحمل کا مظاہرہ کیا.